بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ بات چیزیں بہت ضروری ہیں، یہ کیسٹ مہینے میں ایک دفعہ جاری کرنی چاہیے تاکہ علماء بھی سنیں، دوسرے بھی سنیں، کیونکہ علم جیسا ہے اس کی وسعت اتنی ہے، سمندر جیسے بھرا ہوتا ہے، اس میں چونچ سے پانی چڑیا لے تو کیا لیا، کچھ بھی نہیں لیا، وہ سمندر ویسے ہی باقی ہے، تو علم ایسے ہی باقی رہتا ہے۔ تو جتنا اس کی سمجھ میں آتا ہے تو باقی وہ پھر بھی اس کی وضاحت تفصیل باقی رہ جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے علم کی انتہا ختم کر لی۔ کوئی بھی علماء ہو، بڑے سے بڑا ہو یا نہ سمجھ ہو، یا جس کو چوٹی کا کہتے چوٹی کا ہو، تو ہم تو چوٹی کا کسی کو نہیں سمجھتے، نہ کہتے چوٹی کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے۔ یہ اگر اس نظریے سے کوئی انتہا علم کی اس نے ختم کر دی، یہ آقا ختم کر سکتے، کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ تو بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس میں ناسمجھی اور یا بے وقوفی سمجھو، یا ان کی یعنی سمجھی، چاہے محبت کا دعویٰ ان کا ہے جتنا بھی ہے، لیکن ناسمجھی سے کرنے سے بہت نقصان پہنچتا ہے لوگوں کو، اور کافروں کو بڑا موقع ملتا ہے۔ ان کے نبی لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، تو کہتے نبی کریم نے کسی کو بھوک تھی یا ان کا میں بھول گیا تو ان کے سینے پہ ہاتھ لگایا، دعا دی، تو اس کے بعد ان کو بھوک کی شکایت نہیں ہوئی، تو وہ اس نے بیان شروع کر دیا اس معاملے میں کہ نبی کے کو بھوک لگ سکتی تھی، جو کہتے 2 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے تھے، ایسی بات نہیں تھی، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور نبی کریم نے متواصل صیام یعنی در پہ رکھے، اور صحابہ رکھنے لگے، بے ہوش ہونے لگے، تو آقا جی نے کہا تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ مجھے خدا پہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ یہ بھی حدیث ہے، دوسری بھی حدیث ہے، سب حدیثیں ہیں، سمجھ گئے نہیں؟ لیکن نبی کریم جس بات میں وہ بولتے تھے ان کو سمجھنے کے لیے انسان کو خدا کی توفیق ہونی چاہیے، نہ سمجھ جائے تو اللہ معافی کر دے، تو بول دینا چاہیے کہ کہنے کے بعد میں ایسا سمجھا ہوں باقی پتہ نہیں، اس بات کو پکا کرنا، ٹھوس کرنا، یہ ایسے بعض علماء کرتے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور جو غیر قومیں ہیں، مسلمان نہیں، وہ کہیں گے ان کے نبی نے لوگوں کو دھوکے میں رکھا اور 2 پتھر پیٹ پہ باندھے کہ میں اتنا بھوکا ہوں۔ نبی کریم کو اللہ کھلاتے بھی پلاتے بھی تھے، یہ بھی صحیح ہے، اور نبی کریم جو 2 پتھر پیٹ پہ باندھے سچائی سے باندھے تھے، آپ کو اتنی تکلیف تھی کہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، ان سے زیادہ تکلیف میں تھے، یہ بھی سچ ہے، ہر چیز اپنی جگہ میں سچ ہے، ایسے بھی ہوتا تھا، ایسے بھی ہوتا تھا۔ اس کا یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم ہر معاملے میں سچے تھے، یہ نہیں کہ اس میں ایسے کہ صحابہ کو دھوکے میں رکھا، یہ تو غلط بات ہے۔ تو سمجھتے ہم نبی کریم کی طرفداری کرتے ہیں، ان کی طرفداری کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری طرفداری سے پہلے خدا نے ان کی طرفداری ایسی کی ہے جو حقیقت ہے، سمجھ گئے نہیں؟ تو آپ کھاتے پیتے بھی تھے، اللہ آپ کھلاتا پلاتا، کبھی آپ کا ایسے آتا تھی کہ کھانے پینے کا مسئلہ نہیں بھی ہوتا تھا تو آپ صحابہ کا ساتھ دیتے تھے بھوک میں، تو آپ یہ مجبوری سے ساتھ نہیں دیتے تھے، اپنی محبت سے کہ خدا نے بھوک دی ہے تو سب ٹھیک ہے، ورنہ خدا اس وقت بھی آپ کو کھلا پلا سکتا تھا، آپ کو 2 پتھر باندھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ ضرورت پڑی کہ سمے صحابہ بھوکے، ان کو ہمت ملے، تو وہ سچائی تھی، آپ کو تکلیف تھی، وہ دھوکہ نہیں چاہتا۔ غیر مسلم بھی سمجھیں گے کہ نبی لوگوں کو دھوکے میں رکھا، تو اس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں، اس سے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بعض علماء یہ کہ ایسا سب جگہ پہنچنی چاہیے کہ نبی کے سے سچا کو جس جگہ وہ تھے وہ صحیح تھے، سچائی سے بولتے تھے، وہ ایسے نہیں بولتے تھے کہ ان کو جیسے کہ کسی کے ہاتھ حرکت کو بھوک کی تکلیف نہیں ہوئی تو نہیں تو ان کو کیسے بھوک لگ سکتی تھی، بولے اس طریقے سے نہیں سمجھا جاتا، تمہاری سمجھ میں ایسے آیا ہے، غلط فہمی ہوئی ہے، ہم اس کو یعنی اچھے لفظوں میں تعبیر کرتے ہیں، ورنہ اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ بے وقوف عالموں کو ایسے کو بیان نہیں دینا چاہیے، ادھر کی حدیث ادھر کی طرفداری ظاہر کرنا اور ایسے معاملے نکالنے۔ آپ ہر معاملے میں سچ ہے، جو آپ کو 2 پتھر سے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف تھی، آپ کو تھی ایسی، اور جب آپ کو اللہ پلاتا تھا وہ بھی ہوتا تھا اور یہ بھی ہوتا تھا، دونوں ہوتے تھے، تو اس طرح کی باتیں نکالنی اور بھی ایسے نکالی تو میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا ہوں۔ ایسے بعض عالم لے آتے ہیں بیچ میں، وہ بہت طرفداری کرنا چاہتے ہیں لیکن بے وقوف ہوتے ہیں، نادان لوگوں کو کوئی نہیں لانا چاہیے، جیسے پٹخ دیا رسول اللہ کو، پٹخ کا لفظ نامراد کمبخت کو کیا وہ محبت والا تھا، سرکار کو فرشتے پٹخ سخت جب آپ کا دل کا آپریشن کیا، ایسے نامرادوں کو بے وقوفوں کو لاتے ہیں جس سے دل جلتا ہے، اور بھی ایسے لے آتے ہیں بہت، کس
کا نام لوں یا حوالے دوں، تو مطلب ہے لوگوں سے پرہیز کریں. جس معاملے میں رسول اللہ بولے وہ سچ ہوتا ہے، اور ہر چیز اپنی جگہ میں صحیح ہوتی ہے، وہ غلط نہیں ہوتی کہ نبی کریم یعنی غلط بیانی سے کام لیں اور تسلی دے. آپ کا جیسے تھا یہ چیز اختیاری تھی، آپ مجبوری نہیں تھے. جیسے اللہ رکھتا تھا رہتے تھے، تکلیفیں بھی اٹھاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے ساری دنیا سب کی تکلیفیں انبیاء کی ایک طرف، میری اکیلے کی ایک طرف کی، ہر چیز میں امتیازی تکلیف اٹھاتے تھے. اپنا خاندان سارا اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کیا. یہ کیا یہ بھی اس میں بھی یہ نکالو گے یہ تھا وہ تھا، تو ایسی باتیں ان کو نہیں کرنی چاہیے. ہر چیز اپنی جگہ میں صحیح تھی، اور جتنا آدمی سمجھ جائے بول جائے، باقی بولے واللہ عالم، میں اللہ سے مان کوئی غلطی ہو گئی ہو میری سمجھ میں، کیونکہ علم کے کمال کو نبی کے سوا کوئی نہیں پہنچ سکتا. جیسے سمندر سے چڑیا چونچ میں پانی لے تو یہ سب مانتے ہیں اس چیز کو، اور یہ حقیقت بھی ہے، اس کے لیے قسم کی ضرورت نہیں ہے. تو اتنا لیا باقی سمندر پڑا ہوا. تو پھر ایسے دعوے کرنے، طرفداریاں کرنی بے وقوفوں کی، اور غیر مسلموں کو پھر یہ تھا ان کے نبی دھوکے میں لوگوں کو رکھتے تھے. وہ تو یہی کہیں گے آقا جی ایسے نہیں تھے، ہر معاملہ اپنی جگہ میں ان کا صحیح ہوتا تھا. سیدنا ابو ہریرہ ایک دفعہ گزر رہے تھے، حالانکہ جائز چیز سے کوئی حرج نہیں تھا، صحابیوں کے آپس میں بھی درجات تھے. تو کچھ بکری بھنی ہوئی کھا رہے تھے، ابو ہریرہ کو بولا کہ کھاؤ ہمارے ساتھ. تو ابو ہریرہ نے کہا میں کھا نہیں سکوں گا. کیا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا نبی کریم دنیا سے گئے، ڈکل کھجور جون سی ہے اس میں کیڑا ہوتا ہے، وہ بھی کبھی پیٹ بھر کر آپ نے نہیں کھا، اتنے بھوکے رہتے تھے. تو میں کبھی کھا نہیں سکا، میں نہیں کھا سکوں گا. تو انہوں نے نہیں کھایا. دیکھا ابو ہریرہ نے کہا. اور ابو ہریرہ بھوک سے اتنے پریشان ہوتے تھے، نبی کریم کی محبت میں وہیں رہتے، کہیں جاتے نہیں تھے. تو لوٹ پوٹ ہوتے تھے زمین پر. تو بچے کہتے تھے ابو ہریرہ پاگل ہو گیا. تو ابو ہریرہ پاگل نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ سب برداشت کرتے تھے. تو کیا ان کو بھی آقا دھوکہ دے رہے تھے؟ تو یہ ایسی چیزیں بولنا کہ ہم طرفداری کرتے ہیں، نااہل علماء بھی بیچ میں آ جاتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے غیر قوموں کو موقع ملے گا. اپنے نبی نے اپنے دھوکوں کو جو واقعی آپ کو تکلیف ہوتی تھی، آپ نے پیٹ بھر کے ایسی کھجوریں بھی نہیں کھائی اور دنیا سے بڑی تکلیف میں گئے. اور عائشہ آپ کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی تھی، جیسے اس کا مفہوم تھا جیسے آگ آپ کے پیٹ میں پھر رہی ہے، تپش پھر رہی ہے. آپ سمجھ رہی تھے حقیقت تھی، یہ نہیں کہ آپ ہر وقت کھاتے پیتے تھے، اللہ کھلاتا تھا. ایسے بھی تھا اور ایسے بھی تھا، ہر جگہ کی جگہ سچ تھی. تو اس میں جھوٹ نہیں تھا، دھوکہ صحابہ کو نہیں تھا، آپ کی مجبوری بھی یہ نہیں تھی، آپ نے خود اس چیز کو قبول کیا اور چاہے تکلیف کو. اس لیے میری امت کا میں ساتھ دوں گا، ان کو مجھ کو دیکھ کر ہمت ہوگی. تو اس میں سچائی تھی، تاکہ میں ان کے لیے مجبور نہیں تھا، لیکن ان کی تکلیف کی وجہ سے میں نے خود تکلیفیں اٹھائی اپنے اختیار سے. ورنہ آپ دعا فرما کر کہہ بھی دیتے مجھے سب کچھ ہے، لیکن آپ نے امت کا ساتھ دیا، تکلیفیں اٹھائی. پھر سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. یہ طرفداری ہے خدا کے رسول کی، ایسے علماء نااہل آ جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو تنبیہ کیا، سب جگہ کیسٹ پہنچنی چاہیے. خدا کا ان علماء کے پاس بھی پہنچ جائے جو طرفداری کرتے ہیں اور بے وقوفیاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نادانوں سے بچائے. تو یہ میں نے باتیں ضروری سمجھی، اس لیے میں نے کہہ دی ہیں. اس میں احتیاط کریں اور اللہ تعالیٰ کرے نبی کریم سے ہم لوگوں کو دلی محبت پکی ہو جائے. دلی تو جتنی ہونی چاہیے وہ تو ہو نہیں سکتی، لیکن نیت سے تو ہو سکتی ہے کہ ہم ان کی ہر مرضی پہ چلیں، اور جو بات ان کی سمجھ میں آئے نہ آئے ہم اندھے ہو کے چلیں. اس میں یہ نہ کہیں ایسا ہے ویسا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے محبت کی، حضرت عمر کو کہا ان میں استعداد قوت موجود ہے، نبوت کا درجہ پا سکتے ہیں، لیکن بعد نبی نہیں آئے گی. ان کو گالیاں دینی خلافت ہوئی تھی، وہ تو حضرت علی کو پہلے ہونے چاہیے. ان کے آپس کے معاملے بیچ میں رسول اللہ سے اس میں دخل دے کے بازے ہوئے، انتہا بدبخت ہوئے. حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، گالیاں دلواتے ہیں، ٹٹیوں میں نام لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں حضرت علی کے ساتھ انہوں نے خلافت میں اور باتوں میں. تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. جیسے مطاع کا کہتا ہوں کہ مطاع کا جن کی اکثریت پہ فیصلہ کرو. مطاع میں یہ زنا ہے اور پکا زنا ہے کہ نبی کریم
کہ اس سے معلومات کی تقاضا کرما تھا، انہوں نے میری بات کو سچ کا زنا قرار دیا. اس چیز کو نبی کریم نے منع کر دیا تھا، اگرچہ وقتی طور پہ وہ چیز جاری ہوئی تھی، منع کر دیا تھا اور کہا اختلاف و اکثریت پہ عمل کرو. اکثریت علماء کی، اولیاء کی متفق ہے اس چیز پر، کس چیز پر؟ کہ یہ چیز غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے. تو جب نبی کی اکثریت پہ عمل کر تو اکثریت پہ عمل کرنا چاہیے. یہ بدبخت لوگ جو حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں، یہ اس چیز کو زنا کو جاری کیا ہوا، دوسروں کی بیٹیوں سے اپنی بیٹیوں کو زنا کروانا کہتے متع ہے. جب کہ اکثریت پہ عمل کرو پھر اکثریت کے نبی کی بات میں نہیں مانی انہوں نے. تو تحقیق میں نبی کریم حیات النبی ہیں. کہتے جو مجھے میں حیات النبی ہیں، میرے شکل میں شیطان نہیں آتا. تو اگر ان کو اتنا تعلق تھا نبی کے، ان سے پوچھ لیتے یہ چیز کیسی ہے، تو ان کو نہیں نصیب ہوا یہ. تو ہمارے پہ کرم کا تقاضا تو ہم نے پوچھ لیا، تو نبی کریم کو واقعہ زنا قرار دیا ہے. تو پھر اس چیز پہ جانا چاہیے. اور یہ بھی یہ ہے کہ جس چیز میں شک پر اس کو چھوڑ دے تو شک تو نہیں، یہ تو حقیقت ہو گئی کہ نبی کریم نے بھی زنا قرار دیا اور ہم سے پوچھنا یہ بھی ان میں نہیں ہے، پھر یہ ایسے کرتے ہیں. تو ایسے مسائل میں نہیں پڑنا چاہیے، نبی کریم کے پیچھے اندھا ہو کر چلنا چاہیے. جو وہ کہنے اپنی جگہ میں صحیح ہوتا، غلط نہیں ہوتا. اور غیر قوموں کو یہ موقع دیتے اور نبی کریم کو کہیں گے یہ خود کھاتے پیتے تھے اور صحابہ کو دھوکہ دیتے تھے، 2 پتھر باندھو. ویسے ہی 2 پتھر مطلب تکلیف تھی ان کو. اور بھی ایک کا واقعہ، ایک دفعہ آپ نے بڑی ایسے چادر باندھی ہوئی تھی خاموش سے، کسی صحابہ نے کہا کیوں آج چادر باندھی پیٹ پہ؟ کہا بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے. پھر وہ گھر میں گئے، انہوں نے ایسے کہا. پھر وہ مسئلے کا مسئلہ لمبا ہے. تو نبی کے ان کو واقعہ ایسے سا تکلیف تھی. تو اس قسم کی باتیں کرنا اور طرفداری کرتے ہیں، یہ طرفداری نہیں ہے، یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے، نہ سمجھیے. کیا کہوں، دل کو بہت غصہ آتا ہے کہ غیر قوموں کو موقع دیتے ہو. وہ کہ نبی ان کا نبی دھوکہ دیتا تھا. آپ کو ایسے بھی ہوتا تھا، ایسے بھی ہوتا تھا، سب جگہ اپنی جگہ صحیح ہوتی تھی. یہ ایسے نہیں ہوتا تھا. کچھ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. باقی پھر جو کچھ بیان کرنا ہوگا کروں گا، اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا ہوں میں. جہاں میں مثال محمد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں. لیا وقت سے پھر ہاتھ آتا نہیں. خیر الہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین اگر طریقہ ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہے. تو نبی کریم کے خلاف بات چیزیں پھر یاد آ گئی، نہیں کرنی چاہیے. جو گلوکار مر گئے، شاعر مر گئے، ان میں کیا رکھا ہوا ہے؟ لوگوں کو راغب کرنا. شاعری میں مر گیا، یوں کہتا تھا، توں کہتا تھا. گلوکار مر گئی تھی، برسی مناؤ، یہ یوں کہتی تھی، تو کہتی تھی. آقا جی کہتے ہیں گانا ایسا گھاس ایسا دل کو خراب کرتا ہے جیسے بارش گھاس اگاتی ہے. اتنی ناپسند سے کہ آدمی منافق ہو جاتا ہے، ایمان سے دور ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزوں کو تقویت دینی چاہیے. باقی وہ گاتی تھی نہیں گاتی، شاید کہنا اس کا ذاتی معاملہ تھا، ہو سکتا ہے توبہ کر کے مر گیا ہو. ہم تو ان کو نہ جنتی کہتے ہیں جہنمی کہتے ہیں جو نبی کریم کے خلاف ایسی چیزیں کرے. لیکن ان کا معاملہ خدا کے حوالے ہے، ہم سے فتوے والے تو نہیں ہیں. لیکن نبی کی موافقت تو ہونی چاہیے، ان کی موافقت بھی نہیں ہے. تو گلوکاروں کو لے آتے ہیں کہ مری تھی سے یوں کہا تھا، توں کہا تھا. کیوں ایسا لوگوں کو تقویت دیتے ہو؟ یہ اچھا کام کرتے ہو. گانا اولیاء اللہ کہتے زنا کی ڈاک ہے، جہاں گانا آتا ہے زنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایسے ہوتا بھی ہے، آپ دیکھ لیں. تو اس قسم کے معاملے کرتے ہیں. یہ تو میرے پر لازم تھا، تھوڑا بہت میں کہہ دیتا، یہ کہہ دیا ہے. تو ان چیزوں کو کہنا، لوگوں کو تقویت دینا، شاعروں کو تقویت دینا. اور آقا جی نے ایسے ہی کہہ دیا اس کے پیٹ میں پیپ بھر جائے، شاعری نہ کرے. پھر شاعری کرنی. خدا نبی کریم کو کہا کہ متعلق کیا کہا؟ وما علمناہ الشعر، ہم نے کچھ شاعری نہیں سکھائی. وما ينبغي، ان کی شان کی شاعر نہیں کی شان. کیا مطلب؟ بری چیز ہے اس میں حقیقت نہیں ہوتی. یہ کہتے کچھ ہیں اور ان کے دل میں وہ چیز نہیں ہوتی. تو ان کے یہ تعریفیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اگر آدمی یہ بات کہہ دے، کوئی بھی ہو کہہ دے، شیطان سے بڑھ کر بات کہی ہوئی ہے، میں دل اعضاء میں کھٹکتا ہوں کانٹے کی طرح، کہ میں اللہ کے دل میں ایسے کھٹکتا ہوں جیسے کانٹا کھٹکتا ہے. اس بات سے آدمی کافر ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے جو خدا کی توہین کرے. ہاں جی، تو جو ایسے کرے تو اس کی قبر پر پھول چڑھانے چاہیے،
اس کی قبر کو ابو جو ایسے کرے ثابت ہو جائے، اس کی قبر پر میزائل مارنے چاہیے، اس کی قبر پر لیٹرین بنانی چاہیے، جیسے ابو جہل نے کی خدا کے رسول کی، اللہ نے وہاں لیٹرین بنوا دی، لیٹرین جو ایسی بات کہے ثابت ہو جائے تو ان کی تعریف کی بجائے ایسے لوگ اگر ثابت ہو جائے اس نے ایسے خدا کو کہا توہین کی ہے تو ان کی لیٹرین ان کی قبر پر بجائے، بجنا کہ وہاں پھول چڑھا اور دوسری چیزیں ادا کرنے ایسے کریں۔ تو میں آپ کو جو بات پہنچاؤں گا سچی پہنچاؤں گا نبی کریم کے حوالے سے، باقی دوسرے اپنی طرف سے میرا کوئی نہ مشورہ نہ رائے ہے، لیکن نبی کریم کی موافقت تو سب کو ہونی چاہیے نا۔ اس چیز کو سوچیں، یہ آج کل ایسا شروع ہوا ہے گانوں کی تعریف، مر جائے تو اس کی گانے کی تعریف، ان کو تقویت دینی، ان چیزیں چپ ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے توبہ کر کے مر گئی ہو سکتا ہے خدا نے اس کو جنت دے دی ہو توبہ میں، ہو سکتا ہے پکڑی گئی ہو یا شاعر پکڑا گیا ہو، اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن ہم کو تو نبی کی موافقت میں رہنا ہے نا۔ تو ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس میں کیا کوئی اختلاف ہے؟ اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان مصیبتوں سے بچائے اور نبی کریم کی سچائی کو سچ سمجھیں اور ان لوگوں کا ساتھ نہ دیں، یہ میں آپ کو کہتا ہوں۔ اور اس میں کوئی غلطی میری نہیں ہوگی، اس لیے غلطی نہیں ہوگی میں نبی کریم کی موافقت میں بات کی، اپنی رائے بیچ میں نہیں رکھی ہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔